وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ان کے تمام مخالفوں نے اختیار دیا کہ آپ لیڈ کرو ہمیں، ڈی چوک پر پھر کال دی چھوٹے عمران خان صاحب، بڑے عمران خان ہیں عمران، اور جن کو چھوٹا عمران خان خود عمران خان نے ڈکلیئر، اسلام آباد اور راول پنڈی کبوتر بازی پر بھی پابندی لگا دی۔ بڑی خبر میں قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، جو بلوچ دشمن جو حرکتیں کر رہے ہیں بلوچوں کے حقوق کے نام پر، پنجابی یا وہ جو سرائکی ہمارے ان کی لاشیں وہاں سے آتی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ الوداع جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اعلان ہو گیا ہوا ہے، اور 25 تاریخ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو باضابطہ الوداع کہا جائے گا۔ 24 تاریخ کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا اعلان ہو گیا ہوا ہے، مگر اگلے چیف جسٹس کون ہوں گے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، نہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ فیصلہ اس حوالے سے نہیں ہوا کہ آئینی ترمیمیں ہونی ہیں ابھی 25 سے پہلے، اگر نہیں ہوتی تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے۔ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات اور ڈی چوک پر دوبارہ احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، اور ایک سانحہ ہوا ہے دکی بلوچستان میں، جہاں پر کانکنوں کو حملہ کر کے شہید کر دیا گیا ہے، محنت کشوں کو، مزدوروں کو۔ ان معاملات پر بات کریں گے، اور آغاز عمران خان کی زندگی سے خطرہ جو ہے ان کو وہ کہاں سے ہے اس پر نہیں کروں گا میں، اس پر بعد میں آؤں گا، لیکن آغاز کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت اچھی خاصی ہلچل مچی ہوئی ہے، آڑیاں جانیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، خورشید شاہ صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، اسپیکر ایاز صادق ہوں، وزیر قانون ہوں، پی ٹی آئی کے رہنما ہوں، وہ سارے کے سارے اب اس وقت میل ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ایک عمل جو سیاسی عمل جو جمہوری عمل کا حصہ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ جو آئینی ترمیموں کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں یا جو ترامیم کا ڈرافٹ پیش کیا جا رہا ہے اس پر سب متفق ہوں، یہ لازمی نہیں ہوتا، لیکن کم از کم سب اس عمل کا حصہ ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ کہ ایک شخص پر پابندی ہے، ملاقات نہیں ہو رہی، اور جب اس شخص سے ملاقات کی پابندی ہے تو اس کے بعد باقی سارے کام احسن طریقے سے ہو رہے ہیں۔ آپ نے کل دیکھا، آج دیکھا کہ پشاور میں تمام فریقین، تمام سیاسی قوتیں ایک کمرے کے اندر، ایک چھت کے اندر بیٹھی، اور پھر پی ٹی ایم کو راضی کرنے کے لیے یا ان کے مطالبات ماننے کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ان کے تمام مخالفوں نے اختیار دیا کہ آپ لیڈ کرو ہمیں، کیونکہ آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہو۔ تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اور اس کے پیچھے ایک سیدھا فارمولہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے اب کسی کو کوئی ہدایت نہیں آ رہی، اس لیے کہ عمر ایوب پہلے کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں جائیں گے، یا اشارہ دیتے ہیں کہ ہم خصوصی کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی آئینی ترمیموں کے حوالے سے اس میں ہم نہیں جائیں گے، پھر وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ جاتے بھی ہیں اور پھر اپنی تجاویز بھی پیش کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی تجاویز تو بلاول بھٹو زرداری لے کر پھر رہے تھے ایک ڈرافٹ کی شکل میں، اب وہ سامنے آ گئی ہے۔ میں تو آپ کو پہلے دن سے بتا رہا تھا کہ بلاول کیا آئینی ترمیمیں چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی کا آئینی ڈرافٹ کیا ہے، مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں، اب پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے اور مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے وہ پتہ چل جائے گا، وہ میں آپ کے سامنے اگلے ولاگ میں رکھوں گا۔ لیکن ابھی جو میں گزارش کرنے چاہ رہا تھا وہ یہ کہ عمران خان صاحب اندر ہیں تو باقی ہر طرف سے سکون ہے، ہر طرف سے سکون ہے، کسی قسم کی کوئی انتشاری بات نہیں ہو رہی۔ اختلاف رکھنا یہی جمہوریت ہے، اپنی بات سامنے لانا یہی جمہوریت ہے، کسی کی بات کو رد کرنا یہی جمہوریت ہے۔ لیکن عمران خان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی مخالف کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتا۔ یہاں آ کر ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نہ سیاستدان ہیں، نہ جمہوری سیاستدان ہے، نہ وہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں۔ تو اب اس وقت جو پی ٹی آئی کام کر رہی ہے وہ سیاسی انداز میں بھی کر رہی ہے، جمہوری انداز میں بھی کر رہی ہے، مائنس عمران خان ہونے کے بعد۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ہو سکتا ہے 18 تاریخ کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جب شروع ہوں تو پھر پی ٹی آئی اپنا پینترا بدل لے، رویہ بدل لے، لیکن ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی چوک پر جو ہے وہ خوبصورت قسم کی بتیاں جل رہی ہیں، جو مہمان آنے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے، ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اگر عمران خان باہر یعنی ان کا رابطہ ہوتا، میل ملاقاتیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا کہ اسی ڈی چوک پر کھندقیں کھودی ہوتی، اسی ڈی چوک پر 2014 کی طرح قبریں کھودی جاتی، اسی ڈی چوک پر، اسی شاہراہ دستور پر، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی دیواروں پر گندے کپڑے ٹانگے جاتے، وہیں کھڑے ہو کر کوئی پاگل اعلان کر رہے ہوتے کہ بھی وزیر اعظم کو گردن سے پکڑ کر وزیر اعظم ہاؤس سے باہر لے کر آئیں گے۔
پارلیمنٹ کا دروازہ توڑو، اندر گھس جاؤ، نکالو ان کو، چور ہیں، ڈاکو، یہی اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے۔ ایک درخواست ضرور گئی ہے، آج بھی اس کی سماعت کی، اس پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا۔ ہو سکتا ہے جب تک آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں تب تک اس کا فیصلہ آ چکا ہو۔ رانی باجی کہلاتی ہیں، نورین خانم صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہن، حسان نیازی صاحبہ کی والدہ ہیں، انہوں نے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی۔ ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اور انہوں نے پٹیشن میں یہ کہا کہ جی عمران خان سے ملاقات بطور بہن میرا حق ہے، میری ملاقات کروائی جائے، اور پھر ڈاکٹر سے بھی ملاقات کروائی جائے۔ بات ناجائز نہیں ہے، ڈیمانڈ ان کی ٹھیک ہے کہ بھئی مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بھائی کس حال میں ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اور ان سے ملاقات کروائیں۔ تو عدالت جو بھی فیصلہ دے، لیکن جو معاملہ جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور پھر وہ بلکہ کبوتر بھی نہیں اڑ سکیں گے راولپنڈی اسلام آباد کے اوپر، وہ بھی میں آپ کے سامنے گزارش کرنے جا رہا ہوں آگے چل کے۔ تو جو اصل چیز ہے کہ وہ عمران خان کی بہن کہہ رہی ہمیں پتہ نہیں ان کی صحت کیسی ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، وہ کیسے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں، وہ قید تنہائی میں ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں، یہ لمبا چوڑا بیان ہے اور میں پڑھنے پر مجبور ہوں، ڈی چوک پر پھر کال دی گئی ہے کہ ڈی چوک پر اکٹھے ہوں۔ یہ کال کون دے رہے ہیں؟ چھوٹے عمران خان صاحب، ایک بڑے عمران خان ہے نا عمران خان، اور جن کو چھوٹا عمران خان خود عمران خان نے ڈکلیئر کیا تھا، لیکن وہ مفرور ہیں، مراد سعید صاحب۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر، پتہ نہیں کون چلاتا ہے ٹویٹر ہینڈل، وہ خود بھی چلا رہے ہیں، کوئی اور چلا رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ مراد سعید کا، کسی کو نہیں پتہ کہ مراد سعید کدھر ہے، یا جن کو پتہ ہے وہ بہرحال کسی کو نہیں بتاتے۔ تو مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں روا سلوک اور ان کی صحت کے حوالے سے گردش کرنے والی خبریں نہایت تشویشناک ہیں، قوم کو فوری طور پر ان کی خیریت کی یقین دہانی کرائی جائے۔ اصل میں کچھ پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز اور عمر ایوب صاحب، پھر وہ مریم ریاض بٹو صاحبہ جو عمران خان صاحب کی سالی صاحبہ ہیں، وہ ان خطرات کا اظہار کر رہی ہے کہ عمران خان کی صحت خراب ہو چکی ہے، عمران خان قید تنہائی میں ہیں، عمران خان کو مشکوک کھانا دیا جا رہا ہے، عمران خان کی زندگی کو خطرات ہیں۔ تو اس تناظر میں یہ مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یقین دہانی کرائی جائے عمران خان کیسے ہیں۔ یہ میرا ماننا ہے کہ تحریک نظم کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی، اور اس لیے ہمیشہ خود کو پارٹی ڈسپلن کا پابند رکھتا ہوں، مگر اس وقت معاملہ میرے اور میرے قوم کے لیڈر کی زندگی کا ہے۔ اگر فوری طور پر خان صاحب سے ان کی بہن ڈاکٹر اور پارٹی قیادت کی ملاقات نہیں کرائی جاتی تو میں اپنی قوم، آئی ایس ایف، یوتھ ونگ، لیبر ونگ، منتخب اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، بلدیاتی نمائندوں اور یو سی وی سی تک کے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری کر لیں، ہم نے ڈی چوک کی کال دینی ہے، اور اس عزم کے ساتھ شرکت کرنی ہے کہ اب ہم عمران خان کو واپس لے کر ہی جائیں گے۔ ہماری واپسی عمران خان کو لے کر ہی ہوگی۔ اڈیالہ جیل جا کر ہم کسی کو ہمارے احتجاج کی آڑ میں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا موقع نہیں فراہم کریں گے۔ اس میں عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر جو علیمین گنڈاپور نے کہا تھا نا کہ میں اڈیالہ آ رہا ہوں اور عمران خان کو خود لے کر جاؤں گا جیل توڑ کر، یہی بات تھی نا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے کہ اگر اڈیالہ پر کوئی لشکر حملہ کرے، فائرنگ ہو اور اس میں کوئی عمران خان کو گولی بج جائے، مطلب یہی ہے ان کا نا، اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو کہ عمران خان کو گولی شولی لگ جائے، تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو مارنے کا منصوبہ ہے نا، وہ ان کو ہم بیسیکلی موقع دے رہے ہوں گے۔ یہ موقع دیا گیا تھا 14 اور 15 مارچ کو، یہ موقع دیا گیا تھا 18 مارچ کو، یہ موقع دیا گیا تھا جب لشکروں کے ذریعے عدالتی جو آرڈر تھا اریسٹ کا اس کو ریزسٹ کیا گیا تھا، اور جب عمران خان عدالت میں پیش ہو رہے تھے تو لشکر کے ذریعے عدالت پر حملہ کیا گیا تھا، تو اس وقت یہ موقع دیا گیا تھا، لیکن ریاست نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو یہ اس طرف کا اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم لشکر لے کر اڈیالہ جائیں جہاں پر عمران خان ہے، اور وہاں پر کوئی بدمزگی ہو جائے، وہاں پر کوئی گولی چل جائے، صورتحال خراب ہو جائے، بے قابو ہو جائے، تو پھر ان کے پاس موقع ہوگا کہ وہ عمران خان کو مار دیں گے۔ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں۔ فیصلہ صاحب سن لیں، آپ ہماری جان و عزتوں سے کھیلتے رہے اور ہم نے سب صبر سے برداشت کیا، اب کوئی سبق نہیں پڑھنا۔ آپ کو ملک کے وقار کی فکر ہوتی تو چوروں کو ملک پر مسلط کر کے ملک کے سب سے قابل فخر سپوت کو جعلی کیسوں میں قید نہ کرتے، ایسے موقع پر ملاقاتوں پر پابندی نہ لگاتے، آپ کو ایس سی او کانفرنس سے سروکار ہوتا تو آئینی ترمیم کے لیے جوڑ توڑ میں نہ مصروف ہوتے، آپ کو خوف خدا ہوتا، روز ظلم کر کے لوگوں کو اغوا کر کے قید رکھ کے ان پر تشدد کے بیانیے نہ بنا رہے ہوتے۔ جو کیا سو آپ نے کیا، ہم نے پرامن رہتے ہوئے
صرف اپنا حق مانگا، صرف انصاف کی بات کی، ظلم سہ کر بھی ہم مورد الزام ہی ہیں تو یوں ہی صحیح، آپ نے راستے کھودنے ہیں، کنٹینر لگانے ہیں، سو بسم اللہ، ہم پیدل مارچ کریں گے، رکاوٹوں سے عوامی سیلاب نہیں رکتے، بات آپ کو اب تک معلوم ہو چکی ہوگی، اور جن کا کے اختیار میں روکنا تھا ان کو آپ نے اپنے بیانیوں سے متنازع بنایا، اب جو نکلیں گے انہیں روکنا پھر ہمارے بس میں نہ ہوگا۔ فوری طور پر عمران خان کی خیریت کی خبر یا ڈی چوک پر آپ کا سامنا۔ تو وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں، خود پتہ نہیں کدھر ہیں، دریا پار ہیں۔ میں کہتا ہوں اکثر کہ ایک دریا پار کھڑے ہو کر بندہ جو للکارا مار رہا ہو، جو گالیاں دے رہا ہو، جو دھمکیاں دے رہا ہو، وہ اس کو اگنور کرنا چاہیے، خود تو پتہ ہی نہیں کدھر ہے۔ ہر بار کہتے ہیں کہ جی میں باہر آنا چاہتا ہوں لیکن میرے قائد کا حکم ہے کہ تم باہر مت آؤ۔ اب قائد کا حکم تو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ آؤ باہر، لیڈ کرو لوگوں کو۔ لوگوں کے بچے مرواتے ہیں یہ لوگ، ان کو سامنے کرتے ہیں اور خود محفوظ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے پھر ڈی چوک پر آنے کی بات کی ہے۔ اسلام آباد اور راول پنڈی اب اگلے 18 اکتوبر تک حساس ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب میں حکومت نے راول پنڈی میں ایس سی او کانفرنس کی وجہ سے، سربراہی کانفرنس کی وجہ سے وہاں پر دفعہ 144 نافذ کر کے ایک تو ڈبل سواری، کسی بھی قسم کا احتجاج، مظاہرہ، ہوائی فائرنگ اور ڈرون، لیزر لائٹس پر تو پابندی لگا دی ہے، لیکن کبوتر بازی پر بھی پابندی لگا دی ہے، کبوتر بھی نہیں اڑیں گے۔ اب یہ کبوتر بازی پر پابندی پہلے کبھی دفعہ 144 کے تحت لگی ہے یا نہیں لگی، وہ تو کبوتر بازی ویسے بھی اس کو جو ہے وہ ممنوعہ سمجھا جاتا ہے، تو وہ کچھ اس طرح کا کھیل ہے، لیکن بہرحال وہ امن و امان کے حوالے سے کبوتر بازی پر پابندی، کبوتر اڑانے پر پابندی، یہ بہرحال میرے لیے ایک نئی چیز ہے۔ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر ہیں تو سارے کام سموتھ چل رہے ہیں، پارلیمنٹ، حکومت، آئینی ترمیمیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جی وہ پیپلز پارٹی کا مسودہ جو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں وہ تو سامنے آ گیا ہوا ہے، جے یو آئی والوں کا مسودہ بھی سامنے آ گیا، لیکن ایک چیز جس پر میں اگلے ولاگ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا وہ ہے اپنا جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کا جو مسودہ ہے، اور پھر پی ٹی آئی کی ایک اور چال جو وہ چلنے جا رہی ہے اس پر۔ لیکن ابھی جو بڑی خبر میں نے آپ کو آغاز میں دی تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تو ان کا الوداعی ریفرنس جو ہوتا ہے سپریم کورٹ میں کسی بھی ریٹائرڈ چیف جسٹس کے لیے فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے ان کے اعزاز میں، وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ 25 اکتوبر کو سپریم کورٹ اسلام آباد کی جو پرنسپل سیٹ ہے اس کی بلڈنگ میں جو کورٹ روم نمبر 1 ہے وہاں پر فل کورٹ ریفرنس ہوگا۔ جو پچھلا تھا میرا خیال ہے عمرتا بندیال کو تو فل کورٹ ریفرنس نہیں ملا تھا، وہ بغیر اس کے چلے گئے تھے، تو یہ فل کورٹ ریفرنس ہوگا، اور اس میں اب دیکھتے ہیں کہ سارے جج صاحبان آتے ہیں یا نہیں آتے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آج میں بات کر رہا ہوں 11 اکتوبر ہے، بیچ میں صرف 12 دن ہے اور 13ویں دن چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اور 14ویں دن ان کو الوداع کہا جائے گا، اور اس دن ہی نئے چیف جسٹس نے حلف لینا ہے، لیکن ابھی تک نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ نہیں ان کو نوٹیفائی کیا گیا۔ اگر ان کو نوٹیفائی نہیں کیا جاتا تو قائم مقام چیف جسٹس بن جائیں گے جسٹس منصور علی شاہ، لیکن اس دوران آئینی ترمیم جو سوچی جا رہی ہے وہ حکومت کر پاتی ہے نہیں کر پاتی، 18 کو ہوگی، 19 کو ہوگی، 20 کو ہوگی یا 25 کے بعد ہوگی، وہ اگلے ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ لیکن دوسرا جو معاملہ جو بلوچستان میں جو بلوچ دشمن جو حرکتیں کر رہے ہیں بلوچوں کے حقوق کے نام پر، وہ پہلے کبھی پنجابی یا وہ جو سرائکی ہمارے بھائی ہیں محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں ان کی لاشیں وہاں سے آتی ہیں، اور آج جو خبر آئی ہے بڑی افسوسناک، دکی کا علاقہ ہے وہاں پر ایک کان پر حملہ کر کے، کولے کی کان پر 20 کارکن جو ہیں محنت کش ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میڈیا جاں بحق لکھ رہا ہے لیکن میں ان کو شہید کہوں گا، محنت مزدوری کرنے گئے ہوئے تھے، ان کا کسی قسم کے کسی اس طرح کا جو یہ معاملات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بیچارے اپنے بچوں کی روزی روٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی کہ حقوق کی جدوجہد کے لیے یا کا نام استعمال کرنے والے اگر مظلوموں کو، محنت کشوں کو قتل کرے تو وہ اپنی قوم کے دشمن ہوتے ہیں، ان سے بڑا ان کی قوم کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ بلوچوں کے حقوق کے لیے کر رہا ہے تو بلوچوں کا دشمن ہے۔ ابھی تک تو کسی نے اس کی ابھی تک اونرشپ نہیں لی کہ کس نے واقعہ کیا، کس نے واردات کی ہے۔ بہرحال 20 جاں بحق ہوئے ہیں کارکن جن کا تعلق قلعہ سیف اللہ، پشین، ذوب اور مسلم باغ سے ہے، اور لورا لائی کچلاک سے، موسیٰ خیل سے، اور ان میں 3 کا تعلق افغانستان سے بھی ہے۔ تو یہ کسی بھی قسم کے یہ لوگ جو ہیں اپنے
لوگوں کے، بلوچوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگلے ولاگ میں پھر جو اسلام آباد میں ہلچل مچی ہوئی ہے اس پر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کی زندگی، چیف جسٹس کو الوداع کہنا، نہ چیف جسٹس کا، یہ میں نے آپ کے سامنے سارے معاملات رکھ دیے۔ اگلے ولاگ میں ڈیولپمنٹس ہوں گی اسلام آباد میں جو ہو رہی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔